اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان چلا گیا لیکن یہ 3 عادتیں آپ کو ہر روز ثواب دلا سکتی ہیں۔ 90% تقریباً 90% مسلمان نہیں جانتے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی مہینہ ہے جو ہمارے گناہوں کی معافی، دلوں کی صفائی اور نیکیوں کے خزانوں کو حاصل کرنے کا نادر موقع فراہم کرتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور انسان کی روحانی تربیت ہوتی ہے۔ روزے، نماز، تراویح، تلاوت قرآن، صدقات و خیرات، دعا، ذکر و اذکار سب کا ماحول بن جاتا ہے۔ مگر جب رمضان کا چاند غروب ہوتا ہے تو اکثر ہم نیکی کے اس ماحول سے دور ہو جاتے ہیں اور ہماری روحانی حالت واپس پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ یہی وہ موقع ہے جب ہمیں سوچنا چاہیے کہ رمضان کا اصل مقصد صرف ایک مہینہ نیکی کرنا نہیں بلکہ زندگی بھر کی تبدیلی ہے۔ رمضان کے بعد بھی ہمیں ایسی نیک عادتیں اپنانا چاہیے جو ہمارے لیے مسلسل ثواب کا ذریعہ بنے اور ہماری دنیا و آخرت سنوار دے۔ آئیے ان نیک عادتوں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ہم ان سب دوستوں کا، ہم ان سب سبسکرائبر کا، میرے یوٹیوب فیملی کا میں بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس مشن میں اپنے پیار دعاؤں کا ساتھ دیا۔ خاص کر وہ تمام لوگ جنہوں نے کمنٹس میں آمین کے ذریعے اپنا تعاون پیش کیا۔ آپ کا تعاون صرف ایک قابل تعریف ہی نہیں بلکہ بلا شبہ آپ صرف ہمدرد نہیں بلکہ رب کے اس کام میں شریک بھی ہیں۔ ہم آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ پیغام آپ کے اندر کسی چنگاری کو روشن کر رہا ہے، اگر آپ کے اندر پاکیزگی کی رونق پھر سے تیز کر رہا ہے تو نیچے کمنٹس میں شکریہ یا اللہ لکھ کر اپنی آواز شامل کریں۔ یہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ ایک طاقتور اعلان ہے جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یا میرے اللہ، یا اللہ تعالیٰ میں سن رہا ہوں، یا رب العالمین میں منتخب ہوں اور تیرے مقصد کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک انمول کلام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے تاکہ ایسا کوئی پیغام آپ سے چھوٹ نہ جائے جو آپ کی روح کو مضبوط کر سکے اور راستہ دکھا سکے۔ اب آئیے ہم سب مل کر گہرائی میں اتریں۔ یہ کوئی معمولی تعلیم نہیں بلکہ دلی لانے والا ایک تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ نمبر 1، نماز کی پابندی دل کا سکون ہے۔ رمضان المبارک میں مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں۔ 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو روحانی کیفیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ نماز دین کا سکون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا سکون ہے، جس نے اسے قائم کیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کو رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ نماز صرف عادت نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی ہے، روح کی غذا ہے اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، قرآن سے تعلق ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ روزانہ تلاوت کا اہتمام کیا جائے، مگر افسوس کہ رمضان کے بعد قرآن کو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن کو روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا پڑھیں، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں۔ ایک رکوع یا ایک صفحہ روزانہ عمل کے ارادے سے زندگی بدل سکتی ہے۔ بے شک یہ قرآن ایک راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ نفل روزوں کی عادت روحانی توانائی کا ذریعہ ہے۔ رمضان کے بعد نفل روزے رکھنے کی عادت بنانا نیکی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اگر کوئی شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کے روزے 13، 14 اور 15 کے روزے، عاشورہ اور عرفہ کے روزے بھی بہت فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ روزے انسان کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، روحانیت بڑھاتے ہیں اور صبر سکھاتے ہیں۔ صدقہ و خیرات مال کی پاکیزگی ہے۔ رمضان میں تو لوگ دل کھول کر صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن نیکی کا یہ دروازہ رمضان تک محدود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ برائی کو بچا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ صدقہ ایک مسلسل اجر کا ذریعہ ہے، خاص طور پر صدقہ جاریہ علم پھیلانا، قرآن دینا، کنواں کھدوانا، سکول بنوانا وغیرہ، چاہے تھوڑا ہی صحیح مگر مستقل صدقہ دینے کی عادت اپنائیں۔ ذکر اذکار سے دل کو سکون ملتا ہے۔ رمضان میں ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ کثرت سے پڑھتے ہیں، مگر یہ عمل رمضان کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ صبح و شام اذکار، سوتے جاگتے پیتے غسل کرتے سفر وغیرہ کی یہ جاری رکھیں، یہ عمل جاری رکھیں اور پڑھتے رہیں۔ یہ سنت پر عمل بھی ہے اور دلوں کو اللہ سے جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا کا تعلق بنیاد رمضان میں ہم دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال کے ہر دن اور ہر لمحے میں دعا کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے۔ تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ ہر نماز کے بعد، سونے سے پہلے، تہجد کے وقت، مشکلات میں، نعمتوں پر ہر وقت دعا کی عادت بنائیں۔ توبہ استغفر اللہ کہیں۔ گناہوں کی معافی کے دروازے کھلے ہیں۔ رمضان میں ہم کثرت سے توبہ کرتے ہیں، گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت رمضان کے بعد بھی برقرار رکھنی چاہیے۔ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کے آخر میں دعا میں شامل ہو کر کمنٹ سیکشن میں آمین لکھا کریں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، میں یہ آپ کا بیان سن رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرتے تھے۔ جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ روزانہ کم از کم 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ اخلاق نیت ہر عمل اللہ کے لیے، رمضان میں نیت خالص ہوتی ہے، روزہ محض اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہی اخلاص ہمیں باقی زندگی میں بھی اپنانا چاہیے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نماز، صدقہ، کام کاج، تعلیم، ہر چیز میں نیت درست ہو تو یہ عمل عبادت بن جاتا ہے۔ حسن و اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی سنت۔ رمضان میں ہم غصہ نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ مسکراہٹ، نرمی، معاف کرنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، بدگمانی سے بچنا، حسن سلوک، یہ سب حسن اخلاق کا مظاہر ہے جو رمضان کے بعد بھی اپنانے چاہیے۔ ہم وہاں تک محدود رہ جاتے ہیں، اس ماہ کے اندر محدود ہر کام کرتے ہیں، جب رمضان کا چاند ختم ہو جاتا ہے تو ہم ہر چیز ہی بھول جاتے ہیں۔ علم دین حاصل کرنا اور دوسروں کو شیئر کرنا، دوسروں کو سنانا حضور کی سنت ہے۔ رمضان میں ہم درس قرآن پاک، بیان، خطبات سنتے ہیں، کچھ نیا سیکھتے ہیں۔ رمضان کے بعد بھی علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ علم کو آگے بڑھائیں، جیسے کہ یہ آپ کو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو آگے شیئر کیا کرو، بچوں کو سکھائیں، گھر میں درس دیں،
اور سیکھنے سکھانے کا ماحول بنائیں۔ شب بیداری روحانی ترقی کا رہبر رمضان میں قیام اللیل اور تہجد کا اہتمام ہونا چاہیے، خاص طور پر آخری عشرے میں اس کو مستقل بنائیں، چاہے ہفتے میں ایک بار یا صرف 2 رکعت تہجد پڑھا کرو۔ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے، یہ گناہوں سے روکنے والا ہے، یہ وقت اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے جس میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ وقت کی قدر کیا کرو، زندگی کا سر چشمہ ہے۔ رمضان ہمیں وقت کی اہمیت سکھاتا ہے، سحر وقت پر، افطار وقت پر، نماز وقت پر، عبادت وقت پر، سب وقت پر ہوتی ہیں۔ رمضان کے بعد بھی وقت کا صحیح استعمال سیکھیں، سوشل میڈیا کا کم استعمال کریں، عبادت اور نفع بخش کاموں میں وقت لگائیں، دن کا شیڈول بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، صحت اور فرصت۔ خدمت خلق نیکی کا اعلیٰ درجہ رمضان میں ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں، مستحقین کی مدد کرتے ہیں۔ یہ عمل رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں۔ لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ حدیث ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، بیمار کی عیادت کرنا، بوڑھوں کی خدمت کرنا، بچوں کی تعلیم دینا، یہ سب نیکی ہے۔ دوستو، یہ نیکی کی طرف بڑھو، یہ اللہ کے خاص دیے ہوئے کمال ہیں، خاص دیے ہوئے عمل ہیں۔ صبر و استقامت کیا کرو۔ ایمان کی بنیاد رمضان صبر کا مہینہ ہے، مگر صبر صرف بھوک و پیاس پر نہیں بلکہ ہر آزمائش، ہر نافرمانی اور ہر مصیبت پر بھی ضروری ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 153۔ رمضان کے بعد جب روحانیت میں کمی محسوس ہو تو صبر و استقامت سے کام لیں۔ روزہ رکھنا ایک صبر ہے کہ آپ کو صبر سکھایا جائے، آپ صبر سیکھو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ استقامت سے کام لیں اور نیکی پر ڈٹے رہیں۔ رمضان ایک طبیبی کیمپ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں نیکیوں کی طرف توجہ کرتا ہے تاکہ ہم ان کو اپنی عادت بنا لیں۔ رمضان گزر جانے کے بعد اگر ہم وہی نیک عمل جاری رکھیں گے تو گویا ہم نے رمضان کا اصلی پیغام پا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر استقامت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عادت کو قبول فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمیں آزمائشوں سے بری کر دے۔ ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور و حقیر ہیں، لاچار ہیں۔ تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، روئے زمین پر جہاں بھی تیرے بندے تیرے نام لیوا تکلیف میں ہیں، ان سب پر اپنا کرم کر اور ان کی غیب سے مدد کر۔ بے شک تو علیم و خبیر ہے۔ اللہ پاک، جو بھی پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ درد دور فرما، جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو انسان جسے چاہتا ہے ان کو اس کی چاہت نصیب فرما، ان کی چاہت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہماری مدد فرما۔ سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھنا اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگا وہ بن مانگے عطا فرما۔ یا رب العالمین، کن فرما دے، ہمیں مایوسی سے نجات عطا فرما، ہمارا نصیب کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔